اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. لائٹ کم کرو. سب سے پہلے تو ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو. آج لباس سے متعلق 4 یا 5 مسائل کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی الگ الگ عناوین پر. جس میں سے پہلا عنوان ہے کیا انسان کوئی بھی سیاہ لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس میں کوئی کراہیت یا ممانعت تو نہیں ہے؟ تو اس کا آج ہم گفتگو میں بیان کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ کون سے رنگ کا لباس اسلام میں بہتر سمجھا گیا ہے. ویسے تو اسلام نے کوئی خاص پابندی نہیں لگائی ہے کہ اسی رنگ کا لباس پہنو. ہر طرح کے رنگ کا لباس انسان پہن سکتا ہے. خواتین کو البتہ اس کے مسائل کچھ اور ہیں کہ نامحرم کے سامنے اگر جانا ہے تو اس کے اعتبار سے کچھ شرائط ہیں لباس کے اندر، رنگوں کے اعتبار سے بھی. لیکن عمومی طور پر اسلام نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کا لباس جو ہے پہنا جائے، کیونکہ پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے، پس سفید لباس کو زیب تن کرو اور مردوں کو بھی اسی میں دفن کرو. یعنی انسان سفید لباس کو بہتر سمجھا گیا ہے بہرحال، اور حتیٰ کہ مردوں کے لیے جو کفن کا لباس ہے وہ بھی مستحب ہے کہ سفید رنگ کا ہو. ورنہ بہرحال مردوں کو عام کپڑوں کے اندر بھی یعنی کسی بھی رنگ کا بھی کفن اس کو پہنایا جا سکتا ہے، البتہ کچھ کراہیت ہے کچھ خاص رنگوں میں. اسی طریقے سے احرام کی جو حالت ہے، اسی طریقے سے احرام کے لیے بھی مستحب ہے کہ سفید رنگ کا احرام ہو، سفید رنگ کا ہو احرام. ورنہ خواتین کسی جو ان کے عام گھریلو کپڑے ہیں اس میں بھی احرام پہن سکتی ہیں، لیکن مستحب ہے کہ سفید رنگ کا ہو. علماء بیان کرتے ہیں کہ جن افراد نے بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد حالت احرام میں دیکھا ہے، وہ ہلکے کریم کلر کا احرام جو ہے وہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے. یعنی یہ ہمارے استاد محترم نے بات بیان فرمائی کہ ایسے اور لوگ کہ جن کو یہ سعادت ملی ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں اور مسجد الحرام میں انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی حالت احرام میں، تو احرام کا جو کلر تھا وہ کریم کلر جسے کہا جاتا ہے اس میں دیکھا ان کو. تو بہرحال احرام بہرحال کالے لباس کے اندر اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے کہ سیاہ لباس کے اندر احرام کی کراہیت ہے، لیکن کسی بھی رنگ میں احرام بہرحال پہنا جا سکتا ہے. اچھا گھر میں بھی انسان چاہے تو مثلا روایات میں ملتا ہے کہ امام نے ایک دفعہ لباس سرخ کو زیب تن فرمایا، لباس سرخ کو. تو لباس سرخ کسی نے پوچھا بھی کہ مولا، یعنی حیران ہوئے کہ ظاہر ایک عام مثلا کوئی بھی مرد ہے وہ گھر میں کسی بھی رنگ کا ویسے پہن سکتا ہے، لیکن امام یا کوئی صاحب علم شخصیت بھی ہو اور وہ سرخ رنگ کا پہنا ہو تو متعجب ہوتے ہیں لوگ. تو امام نے فرمایا کہ ہاں میری زوجہ نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں اس رنگ کا لباس پہنوں. اچھا یہ بات اور دماغ میں رہے کہ دیکھیں بہت سے اخباری حضرات اور وہ جو کہ اجتہاد و تقلید وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، وہ اسی طرح سے روایات سے دھوکہ کھاتے ہیں. مثلا وہ دیکھیں گے کہ امام نے لباس سرخ زیب تن فرمایا تو وہ یہ مسئلہ بنائیں گے اپنی طرف سے کہ اس کا مطلب ہے کہ لباس سرخ پہننا مستحب ہے، کیونکہ امام نے پہنا ہے تو ہمیں بھی پہننا چاہیے. تو امام نے ہر کام جو ہے مستحب کے عنوان سے نہیں کیا، بہت سے کام مباح کے عنوان سے بھی کیے ہیں. تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ کام مباح ہے یا مستحب ہے؟ تو بہرحال یہ اجتہاد جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی روایت کا اطلاق کیا ہو. تو بہرحال بہترین لباس سفید رنگ کے لباس کو قرار دیا گیا ہے. اچھا یہ جو سیاہ لباس ہم پہنتے ہیں اس کی مذمت میں بعض روایات مخالفین کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں کہ مثلا لباس یہ فرعونوں کا لباس ہے، فرائنہ کا،
اور اس کی لباس کی مذمت کی بہت سی ساری روایت ہماری اپنی کتابوں کے اندر آئی ہیں جس میں امام نے لباس سیاہ کو ناپسند فرمایا ہے. تو اس موضوع کے اوپر پورا ایک درس ہمارا یہاں پر تقریباً 1.25 گھنٹے کا عزاداری کے سیاہ لباس کے فقہی احکام کے عنوان سے اور اس پہ جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں ان سب کے جوابات، ان روایات کی سند سے متعلق ساری چیزیں تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں. کسی کو زیادہ تفصیل چاہیے تو اس کے اندر سن سکتے ہیں. بہرحال اس کے اندر کیونکہ ہم تو صرف اس سے کہہ کے گزر جائیں گے کہ جو روایات اس سلسلے میں ایک تو وہ ضعیف السند ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ خاص زمانے کے لحاظ سے. اس زمانے میں مثلا بنو عباس نے جو ظالم افراد تھے انہوں نے اپنا لباس جو شعار ہے وہ قرار دے دیا تھا سیاہ لباس کو. تو ان سے مشابہت نہ ہونے پائے یعنی ان سے دوری کے طور پر اس طرح کی روایات جو ہے وہ آئی ہیں. یعنی خاص اس کا ایک تناظر ہے کیونکہ بہت سے ائمہ کے بھی القاب ایسے تھے کہ وہ ائمہ نے اپنے ان القابات کو ترک کیا یعنی کیونکہ وہ ظالم بادشاہوں نے بھی رکھ لیے تھے. تو اسی طریقے سے وہ خاص زمانے سے متعلق وہ روایتیں تفصیل اس کے اندر بیان ہوئی اور جو ہیں بھی وہ ضعیف السند ہے. اچھا اب آ جائیے فقہی مسئلہ کیا ہے. عام حالات میں سیاہ لباس کیا پہنا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال ایک شہرت ہے اس بات کی اور کچھ علماء اس کے قائل بھی رہے ہیں کہ عام حالات میں سیاہ لباس کا پہننا یہ مکروہ ہے. ایک شہرت رہی ہے اس بات کی عام حالات میں سیاہ لباس کا پہننا. تو سوائے عزائے امام مظلوم علیہ السلام میں پہننے کے، یعنی اگر کسی نے عزاداری امام مظلوم کے لحاظ سے سیاہ لباس کو پہنا ہے تو یہ بہترین عبادت بھی ہے، بہت بہتر بھی ہے. بعض علماء مستحب اور بعض بہت زیادہ اس کو کار ثواب جو ہے وہ قرار دیتے ہیں اور بہتر سمجھا جاتا ہے کہ سیاہ لباس جو ہے پہنا جائے. یعنی اگر عزائے امام میں غم گساری اور مواسات اور اظہار ہمدردی اور اپنا ایک امام سے اپنی ایک ایفیلیشن ظاہر کرنے کے لیے ان کے غم میں غم زدہ ہونے کے لیے عنوان سے پہنا جائے تو پھر اس میں کراہیت نہیں. یعنی وہ علماء بھی جو کہ عام حالات میں لباس سیاہ کو پہننے میں اس کو مکروہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے رہے ہیں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بہرحال عزائے امام مظلوم میں اگر پہنا جائے تو پھر اس کی کراہیت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد لیکن آیت اللہ سیستانی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ عام حالات میں بھی لباس سیاہ کو پہننا، خود مدرسے نے بھی ایک دفعہ ان سے استفتاء کیا تھا اور ویسے بھی الگ سے بھی ان کے اس میں موجود ہیں. تو وہاں سے جواب یہی آیا کہ کراہت پوشیدہ نے لباس سیاہ ثابت نہ شدہ است. یعنی سیاہ لباس کو پہننے کی کراہیت یہ ثابت نہیں. یعنی عام حالات میں بھی اگر کوئی شخص پہنتا ہے تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کی کراہیت ثابت نہیں ہے، یعنی مکروہ نہیں ہے ان کے فتوے میں. عام حالات میں خیر جو دیگر علماء ہیں وہ بھی یہ فرماتے ہیں، وہ بھی آیت اللہ سیستانی کے ہی ہم نظریہ ہیں کہ عام حالات میں سیاہ لباس پہننا جو اس وقت موجودہ مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کراہیت نہیں رکھتا ہے. پھر دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ تو تھا عام حالات کا. دوسرا آتا ہے کہ نماز میں لباس سیاہ پہننے کا کیا فقہی حکم ہے نماز میں. تو اب یہاں پر امام خمینی علیہ الرحمہ یہ فرماتے تھے کہ عام حالات میں تو چلیں اس کی کراہیت ثابت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز میں اس کو پہنتا ہے تو اس سے نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. یعنی نماز میں یہ پہننا مکروہ ہے. تو وہ افراد کے جو کہ امام خمینی کی تقلید میں ہیں وہ اس کو نماز کے میں نہ پہنے. اور آیت اللہ خامنئی بھی یہی فرماتے ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ عام حالات میں تو مکروہ نہیں ہے لیکن نماز میں اس کو پہننا یہ کراہیت رکھتا ہے. یعنی کراہیت کے معنی یہ ہیں کہ اس سے خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں کہ نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. مثلا نماز کا ثواب 100 تھا تو آپ نے اگر سیاہ لباس پہن کے نماز پڑھی تو اس کا ثواب مثلا 80 رہ جائے گا، 70 رہ جائے گا. اس عنوان سے یہ چیز سمجھی جاتی ہے. تو رہبر محترم آیت اللہ خامنئی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ نماز میں یہ مکروہ ہے سیاہ لباس کا پہننا. اچھا آیت اللہ وحید خراسانی بھی یہی بات فرماتے ہیں، ان کے نزدیک بھی نماز میں اس کا پہننا مکروہ قرار دیا گیا. عام حالات میں مکروہ نہیں ہے
لیکن نماز میں اس کا پہننا مکروہ ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہاں پر پھر ان جو علماء ہیں ان سے الگ ہے۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز میں بھی اس کی کراہیت ثابت نہیں، یعنی اگر کوئی شخص سیاہ لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی پورا ثواب اس کو ملے گا، کیونکہ اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں۔ یعنی آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اصلاً سیاہ لباس کی کراہیت کا مسئلہ نہ نماز میں ہے اور نہ ہی غیر از نماز ہے۔ عام حالات میں بھی پہننے میں کوئی کراہیت نہیں ہے، اور نماز میں بھی اس کو پہنا جائے تو نماز کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ البتہ فرماتے ہیں، البتہ فقہا نے اس کو ذکر کیا۔ بہت سے لوگ، ایک چیز میں اور بتا دوں، لوگ اکثر ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ چیز بیان کرتے ہیں تو لوگ توضیح المسائل لے کے آتے ہیں کہ دیکھیے نماز کے جو لباس کے مکروہات ہیں اس میں سیاہ لباس آیت اللہ سیستانی نے خود لکھا ہوا ہے۔ تو وہ دیکھیں، اگر اس کے جملے کے اوپر غور کریں کہ فقہا نے نمازی کے لباس کے یہ مکروہات بیان کیے ہیں، آیت اللہ سیستانی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے، کہتے ہیں فقہا نے بیان کیے ہیں۔ فقہا نے بیان کیے ہیں تو بہرحال ہم بھی اس کو نقل کر رہے ہیں، لیکن اصلاً اس لباس سیاہ کی کراہیت میرے نزدیک ثابت نہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ واضح ہو گیا کہ نہ عام حالات میں مکروہ ہے اور نہ ہی نماز میں مکروہ ہے۔ البتہ وہ علماء جن کے ابھی آپ نے نام سنے جو نماز میں مکروہ سمجھتے ہیں اس کو پہننا، وہ فرماتے ہیں البتہ 4 چیزوں کا پھر بھی استثناء ہے، ایکسیپشن ہے۔ یعنی اگرچہ عام لباس یعنی جو لباس ہے اس میں اگر سیاہ لباس میں ہم پڑھ رہے ہیں نماز تو وہ مکروہ تو ہے، لیکن 4 چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ پھر بھی وہ مکروہ نہیں ہیں اگر نماز میں پہنی جائیں۔ کون سی ہیں؟ ایک تو سیاہ عبا، یعنی عالم جو عام طور پر سیاہ عبا پہنتے ہیں، ایک قبا ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر ایک عبا جو ہے وہ پہنی جاتی ہے۔ جیسے آیت اللہ سیستانی کے متعلق شہرت ہے اس بات کی کہ عبا جو وہ پہنے ہوتے ہیں 40 سال پہلے انہوں نے خریدی تھی، جو آج تک ان کی وہی عبا چلی آ رہی ہے، مشہور ہے یہ بات۔ تو سیاہ رنگ کی جو عبا ہے یہ اگر کوئی عالم نماز کے دوران پہنتا ہے، یہ کوئی عام شخص بھی اگر پہنتا ہے تو یہ کراہیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے سیاہ امامہ، کالے رنگ کا جو امامہ سادات پہنتے ہیں عام طور پر علماء، تو اس میں بھی کوئی کراہیت نہیں، اس کا بھی ایکسیپشن اور استثناء آیا ہے۔ سیاہ رنگ کے موزے، سیاہ رنگ کے موزے اس میں یہ بھی مکروہ نہیں ہے، یعنی وہ علماء جو کہ کراہیت کے قائل ہیں لباس کی کالے رنگ کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ بہرحال سیاہ رنگ کے موزے یہ مکروہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کی سیاہ چادر، یعنی اگر عورتیں سیاہ چادر کے اندر اگر نماز پڑھیں تو وہ ان علماء کے نزدیک بھی یہ مکروہ نہیں ہے اور ایکسیپشن ہے۔ یعنی عالم کی عبا اور عورتوں کی کالی چادر یہ تقریباً ایک ہی اس کے اندر شمار کی جاتی ہیں، اور اس سے ان کی نماز کے ثواب پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے کالے جوتے کا پہننا۔ ہمارے یہاں دیکھیں کتنی شہرت ہے اس بات کی کہ بھائی انسان چاہے چوری کا جوتا پہن لے لیکن کالا جوتا نہ پہنے۔ دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں گناہ عرفی ہیں، یعنی بہت سے لوگ عرفاً جو گناہ ہیں نا وہ شرعی گناہوں سے زیادہ قابل مذمت سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا غیبت ہو جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے مثلا، لیکن لڑکی اگر باپ کے سامنے سگریٹ پی لے مثلا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو بہرحال یعنی بہت سے یعنی ہم نے اس انداز سے ہضم کر لیے ہیں گناہ، اور وہ اس کی کوئی خاطر خواہ کوئی اس کا وہ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی جذبات بھی لوگوں کے نہیں بھڑکتے ہیں کہ بھئی کیوں یہ گناہ ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں صرف یہ کہ کوئی رسم و رواج توڑا جائے اور اپنے ہی کوئی چاہے خاندان کا تو اس پہ بہت شور اور ہنگامہ مچایا جاتا ہے۔ تو بہرحال کالے جوتے کا پہننا، کالے جوتے کا پہننا، یہ ہم نے ایک دفعہ ایک سیریز بھی چلائی تھی یہاں پر مدرسہ کا جو فیس بک پیج ہے اس میں سوالات کی، پھر دیکھتے ہم یہ اندازہ یہ کرنا ہوتا تھا کہ دیکھیں گے لوگ عام طور پر ان چیزوں کے کیا جوابات دیتے ہیں۔ تو تقریباً سبھی کا جواب یہی اس کے اندر آیا کہ کالے جوتے کا پہننا تو مکروہ ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ اس میں جو آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے، اور آیت اللہ خامنئی بھی یہ فرماتے ہیں کہ کالا جوتا پہننا مکروہ نہیں ہے، یعنی کالے جوتے میں بھی کوئی کراہیت نہیں ہے، کیونکہ کالے جوتے سے متعلق اس کی مذمت میں بہت سی روایات آئی ہیں کہ مثلا کالا جوتا پہننے سے بینائی کمزور ہوتی ہے،
اور کالا جوتا پہننے کا مثلاً یہ نقصان ہے، اور مردوں کے لحاظ سے بھی ایک نقصان جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو بہرحال جو ریکمینڈڈ رنگ ہے جوتوں کا جو روایات کے اندر بیان ہوا ہے وہ تو ایک تو سفید رنگ کے جوتے ہیں اور ایک زرد رنگ کے جوتے ہیں. یہ کہا گیا کہ ان رنگوں کے جوتے پہننا جو ہے وہ بہتر سمجھا گیا ہے. تو بہرحال اگر کوئی ویسے احتیاط کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی، کیونکہ روایات میں بہرحال ایک چیز آئی ہے، چاہے ان کی سند اتنی قوی نہیں بھی ہو یا اس کا متن اتنا قوی نہ بھی ہو، تب بھی بہرحال احتیاط کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی کہے کہ جناب کیا کالا جوتا پہننا مکروہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ مراجع کے نزدیک کالا جوتا پہننا یہ مکروہ نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیاہ لباس کی جو ہم بات کر رہے تھے، سیاہ لباس، اس سے اندازہ آپ لگائیں کہ جو بڑی بڑی ہماری شخصیات ہیں بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتی نظر آتی ہیں. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خوئی ابھی تک ایک لحاظ سے جن کی تقلید جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، ابھی تک بہت سارے لوگ ان کی تقلید میں ابھی تک باقی ہیں. اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی نے تو یہ کہا ہے کہ کہا تھا، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا خیر، کہ غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک ان سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں گزرا ہے فقیہ. تو بہرحال آیت اللہ خوئی ان کو تو کہا جاتا ہے کہ ان کی جو زندگی ہے، یہ جو دنیا کے اندر آئے ہیں، ایک لحاظ سے یہ سیاہ لباس اس کی ایک وجہ بنی ہے. اچھا، اب وہ کیسے ہے؟ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی کو لوگ دیکھتے تھے کہ یہ ایام اعضاء میں، خاص طور پہ محرم اور سفر میں مستقل سیاہ لباس پہنے ہوتے تھے. کہ بعض اوقات ایک واقعہ بھی ہے کہ آیت اللہ خوئی کے ایک وکیل تھے، وہ جب وہ گئے آیت اللہ خوئی کے پاس ملنے کے لیے تو دیکھا کہ آیت اللہ خوئی بہت زیادہ شدید ترین گرمی، بعض اوقات 55 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے اور فیل 60 تک کی ہو جاتی ہے وہاں پر عراق میں. شدید ترین گرمی، پورا لباس، حتیٰ کہ موزے بھی سیاہ رنگ کے پہنے ہوئے تھے، پسینے میں شرابور. انہوں نے کہا آغا یہ آپ نے اپنی کیا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیاہ لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، سیاہ موزے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے تو آپ یہ نہ پہنیں، لباس کو تبدیل کریں، کوئی سادہ ہلکا اور عام رنگ کا لباس پہنیں. تو آغا خوئی نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میں اسی سیاہ لباس ہی کی وجہ سے آج میں تمہارے سامنے موجود ہوں، اس کی برکت کی وجہ سے. اچھا، یہ واقعہ جو ہے khomeini.ir جو ایک امام خمینی سے ریلیٹڈ جو ایک ان کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کا جو اردو پیج ہے اس پہ بھی پورا واقعہ جو ہے لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آیت اللہ خوئی نے یہ بات بتائی، ان کو یہ واقعہ سنایا ان عالم کو کہ میرے والد سید علی اکبر خوئی، یہ آیت اللہ خوئی کے والد تھے، یہ درس دیا کرتے تھے اور بہت زیادہ اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ جو کچھ مانگنا ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مانگو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کہتے تھے کہ میرے والد کے ہاں کوئی بھی جو اولاد جو ہے نہیں ہوئی تھی، اور جو بھی ہوتے تھے ان کی والدہ کے حمل ٹھہرتا تھا لیکن چند مہینوں کے بعد ہی وہ حمل گر جایا کرتا تھا. یعنی ہماری میڈیکل سائنس میں بھی ہیبیچول ایبارشن کہتے ہیں، ریپیٹیڈ ایبارشن جو ہوتے ہیں، یعنی کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ ان رو اگر مس کیریجز ہوں تو اسے ہیبیچول ایبارشن کہا جاتا ہے. اس کی بہت ساری ریزننگ ہوتی ہے، جینیٹک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، کروموزومل ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں، اور جناب انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں، یوٹیرائن ایب نارمیلٹیز بھی ہو سکتی ہیں، سائیکولوجیکل سائیکیٹرک النیسز بھی ہیں، اس کی بہت ساری اس طرح کی وجوہات ہیں. اچھا، یہ اگر بار بار ہو تو یہ بہت زیادہ عورت کے اوپر، گھرانے کے اوپر ایک سائیکولوجیکل برڈن آتا جاتا ہے ریپیٹیڈ ایبارشنز کا یا مس کیریجز کا، اور کاسٹ بھی بہت آتی ہے ظاہر ہے بار بار دکھانا اور یہ سب کچھ جو ہے. تو کوئی بھی حمل ٹھہرتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ ٹرمینیٹ ہو جاتی تھی پریگنینسی. بہرحال یہ درس دے رہے تھے اور انہوں نے اس درس کے اندر یہ بات بیان کی لوگوں کو، خواتین بھی درس سن رہی تھیں، تو انہوں نے بات بیان کی کہ جو کچھ بھی ہے ہر چیز ہمیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام سے مانگیں، اور وہاں سے ان کے در سے ہمیں مل جاتی ہے.
اچھا یہ صرف انہی کا ہی نہیں ہے جملہ، بلکہ یہ ہاشم حداد جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے، وہ فرماتے تھے کہ علی آقا قاضی طباطبائی نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا، درست ہے کہ تم میرے شاگرد ہو اور میرے زیر نظر بھی ہو، لیکن تمہیں جو کچھ بھی چاہیے لازم ہے کہ امام حسین سے مانگو۔ دیکھیے آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ تو ہمارے علماء عرفاء بہت زیادہ اس بات کی تاکید کرتے رہے۔ تو آیت اللہ علی اکبر خوئی نے جب یہ بیان کیا تو جو ہے ایک عورت تقریر ختم ہونے کے بعد ان کے پاس آئی اور آ کر کہا آیت اللہ علی اکبر خوئی سے، ان کے والد سے، کہ آپ خود تو اتنی زیادہ تاکید کر رہے ہیں کہ جو کچھ چاہیے امام حسین سے مانگو، تو آخر آپ کیوں خود امام حسین سے اپنے لیے فرزند کا تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں، ایک لحاظ سے اس عورت نے ان کے اوپر طنز کیا کہ آخر آپ خود کیوں تقاضا ان سے نہیں کرتے ہیں، آپ خود ان سے کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ میرے والد جو ہے اپنے گھر آئے اور بہت ہی غصے میں تھے۔ ظاہر ہے ایک لحاظ سے ان کے اوپر طنز کیا گیا تھا کہ دوسروں کو تو آپ کہہ رہے ہیں اور خود جو ہے آپ مانگتے نہیں ان سے۔ تو بیوی نے پوچھا کیوں آپ اتنے زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے پورا واقعہ سنایا تو ان کی بیوی نے کہا، آیت اللہ خوئی کی والدہ نے، یعنی علی اکبر خوئی کی بیوی نے کہا کہ وہ عورت ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، جب آپ اس بات کا تقاضا لوگوں سے کر رہے ہیں تو آپ کو خود بھی چاہیے کہ آپ نظر مانگیں، امام حسین علیہ السلام سے نظر مان لیں ان کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو نظر کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کھانا کھلاؤ یا اس طرح کی چیزیں، ہمارے مفلوق الحال ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں کہ اس نظر کو پورا کر سکیں۔ تو دیکھیے گھر کی عورتیں بھی بعض اوقات اتنی اس زمانے میں بھی سمجھدار ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا آپ یہ والی نظر کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ضروری تو نہیں کہ اس کے لیے آپ کو پیسے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں ہر محرم اور سفر میں پابندی کے ساتھ ان 2 مہینوں میں سیاہ لباس عزائے امام مظلوم میں پہنوں گا، نظر ماننے ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہوگا۔ اچھا دیکھیے نظر کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، اس میں رجحان شرعی پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مثلا آپ نظر مان لیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کا نام لے کر نظر کرتی ہوں کہ میں 100 غبارے پھلاؤں گی، مثلا یہ والی تو یہ الٹی سیدھی، یہ اس میں رجحان شرعی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر رجحان شرعی پایا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 2 مہینے اس بات کی نظر کر لیں کہ محرم اور سفر میں آپ جو ہیں وہ سیاہ لباس پہنیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر اس پابندی سے عمل کیا، یہاں تک کہ حمل قرار پا گیا، حمل 7ویں مہینے تک آ گیا، ورنہ اس سے پہلے 2 تیسرے مہینے میں ٹرمینیٹ ہو جاتی تھی پریگنینسی۔ خیر وہ ایک دن اپنے درس دے رہے تھے، درس دینے کے بعد ایک طالب علم علی اکبر خوئی کا ان کے پاس آیا۔ انہوں نے سوچا شاید کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آیا، کہا میں بہت ایک اہم، آپ مائنڈ نہیں کیجئے گا، لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت پرسنل قسم کی، ایک بہت اہم بات ہے، اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ پوچھو کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی زوجہ کیا حاملہ ہیں؟ انہوں نے بڑے حیران ہوئے کہ یہ بات تو میرے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا جب انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کیا وہ 7واں مہینہ ان کا چل رہا ہے؟ اب تو علی اکبر خوئی اور حیران ہوئے۔ تو کہا، طالب علم نے کہا بس آپ مجھے اس بات کا جواب۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد طالب علم نے کہا کہ میں نے کل رات ہی خواب دیکھا جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے کہا ہے کہ علی اکبر خوئی سے کہو کہ ہم نے اس کی وہ نظر میرے بیٹے کے ایام عزاداری میں محرم اور سفر میں سیاہ لباس پہننے کی ہم نے قبول کر لی ہے۔ اب اس کا یہ جو بیٹا پیدا ہوگا یہ زندہ بھی رہے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسے باقی رکھیں گے، اسے عالم بنائیں گے یہاں تک کہ یہ مجتہد بنے گا، اور اس کے بعد اس کا نام میرے نام کے اوپر یا میرے لقب کے اوپر اس کا نام ابو القاسم رکھنا۔ تو اسی وجہ سے پھر انہوں نے بہرحال کنٹینیو ہوا وہ عرض، اور آیت اللہ خوئی کا جیسے ابھی آپ نے سنا کہ آیت اللہ خوئی پوری ایک زبردست زندگی انہوں نے گزاری، مرجعیت کے اوپر فائز ہوئے، اور نام تھا ان کا آیت اللہ ابو القاسم الموسوی الخوئی، یہ نام ان کا رکھا گیا۔ تو یہ فرمایا کہ آیت اللہ خوئی نے کہا کہ میں جو پہن کے بیٹھا ہوں پسینے میں شرابور، یہ میں اسی سیاہ لباس کی برکت کی وجہ سے تو بیٹھا ہوں۔ تو آج بھی بہت سارے اس طرح کی نظریں بھی مانی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس انداز سے آیت اللہ علی اکبر خوئی اور ان کے برابر میں آیت اللہ خوئی، اور آیت اللہ خوئی پھر اس کے بعد بہرحال ان کا ایک دور چلا، اس کے بعد بھی سیاہ لباس کے اندر اکثر یہ رہا کرتے تھے، ایک ایسی خاص عقیدت ان کو ہو گئی تھی اپنے اس لباس سے۔
بہرحال اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے متعلق بھی بات کہی جاتی ہے کہ محرم میں اور سفر کے جو ایام ہیں ان میں تحقیقات، تدریس اور روزمرہ کے امور کی انجام دہی بھی چھوڑ دیتے تھے اور سیاہ لباس پہن کر فقط عزاداری میں مصروف رہتے تھے. پورے ایام عزاداری میں کوئی دوسرے رنگ کا لباس پہنتے ہی نہیں تھے، صرف اور صرف لباس سیاہ کو پہنا کرتے تھے. تو اس لباس سیاہ کی اس قدر آپ نے دیکھا کہ اس کی تاکید آئی ہے، کتنا یہ بابرکت ایک لحاظ سے لباس ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کی جو مذمت ہے وہ خاص زمانے کی حد تک تھی، جو اس میں ہم نے اعتراضات کا اس میں جواب دیا اپنے ایک درس میں. تو بہرحال یہ اس کو اس انداز سے پہننا، تو لباس سیاہ کا بھی آپ نے سنا کہ عام حالات میں تو لباس سیاہ پہننا مکروہ بھی نہیں ہے. اور کچھ علماء ہیں جیسے امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ وحید خراسانی، یہ عام حالات میں تو مکروہ قرار نہیں دیتے، البتہ نماز میں مکروہ سمجھتے ہیں. اور آیت اللہ سیستانی تو نماز میں بھی مکروہ نہیں سمجھتے ہیں، اور جو نماز میں مکروہ سمجھتے ہیں وہ بھی 4 چیزوں میں استثناء اور ایکسیپشن کے قائل ہیں، جو بھی آپ نے سنی 4 چیزیں. تو اس لحاظ سے یہ سیاہ لباس یعنی لباس سے ہی متعلق تھا، اور لباس جو اس کا جو رنگ ہے اس سے متعلق تھا. تو یہ بھی ہم نے اس مسئلے کو یہاں پر ڈسکس کیا. ابھی آپ نے سنا کہ آیت اللہ خوئی نے کہا کہ میں اسی لباس کی وجہ سے تو تمہارے سامنے زندہ بیٹھا ہوں، یعنی وجود میں آیا ہوں. یہ میرے والد اگر نظر نہیں کرتے تو میں آج تمہارے سامنے نہیں ہوتا. اسی طرح کی ایک بات ہمارے استاد محترم حجت الاسلام المسلمین مرزا صادق حسن صاحب قبلہ، انہوں نے بھی اپنے ایک درس میں ہی یہ بات بتائی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوں، یعنی جو میرا وجود ہے وہ خاک شفا کی برکت کی وجہ سے. فرماتے ہیں یعنی خاک شفا بھی کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ صرف لباس سیاہ امام حسین کے لیے، اور خاک شفا بھی امام حسین کی قبر ہی کی مٹی. فرماتے ہیں کہ ان کے دادا اس زمانے میں کسی افریقن کنٹری میں ہوتے تھے اور وہاں سے زیارات کے سفر سے آئے تھے. اس زمانے پانی کے جہاز سے جو ہے وہ سفر کیا جاتا تھا. اب تو خیر بہت مشکل ہے کہ اصلی خاک شفا وغیرہ کا ملنا، لیکن اس زمانے میں کچھ نہ کچھ چند ذرات وغیرہ، کچھ نہ کچھ اصلی خاک شفا کی قبر امام مظلوم کی مٹی کی رسائی لوگوں تک تھی، وہ ان کے پاس تھی. خود ان کے دادا یہ فرماتے ہیں کہ سمندر میں جو کشتی تھی اس قدر طوفان کے اندر گر گئی کہ بس اب الٹنے ہی والی تھی اور سب لوگ ہلاک ہو جاتے. ان کو فوراً یاد آیا کہ میرے پاس خاک شفا کے کچھ اس طرح کے ذرات ہیں. انہوں نے دعا کرتے ہوئے خاک شفا کے ذرات سمندر میں ڈالے. جیسے ہی اس کشتی سے سمندر میں خاک گئی، فوراً اسی وقت طوفان تھم گیا اور سب کی سب لوگوں کی جان بچ گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا کی جان بچی تو دادا بچ گئے، تو پھر ان کے والد ظاہر پیدا ہوئے، اور والد کے بعد ان سے ہی پھر جو ہے وہ صادق حسن صاحب قبلہ بہرحال پیدا ہوئے. تو یہ فرماتے ہیں اگر وہ خاک شفا نہ ہوتی تو آج میرا وجود بھی آپ کے سامنے نہ ہوتا. تو یہ کتنی بکھری پڑی ہیں امام حسین سے جو ربط رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ خود اتنی بابرکت ہیں کہ انسان واقعتاً اس کو دیکھے تو ان کے اوپر ایک طویل جو ہے وہ بہت سی کتابیں بھی اس موضوعات کے اوپر لکھی گئی ہیں جس میں ان کی کرامتیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں، سیاہ لباس اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی. تو بہرحال یہ ایک اہم ایک بات تھی، اور آج کے دن کی مناسبت بھی اس لحاظ سے جمع ہو رہی ہے اس کے اندر. اچھا، اب جوتے اور موزے کس رنگ کے پہنے؟ تو وہ تو ابھی آپ نے سن لیا، وہ جوتے اور موزوں کا مسئلہ بھی بیان ہوا. موزوں کے سلسلے میں البتہ ایک ضرور ہے کہ کچھ روایات ہیں جس میں جو عام طور پہ ہمارے اخباری حضرات پیش کرتے ہیں اور مجتہدین کو ان کا ٹارگٹ بناتے ہیں کہ دیکھیے مجتہدین سفید رنگ کے موزے پہننے کی ممانعت آئی ہے، اور پھر سب کے پاؤں کے جو موزے ہیں، کبھی آیت اللہ خامنئی کے موزے دکھاتے ہیں سفید رنگ کے، کبھی آیت اللہ خوئی کے دکھاتے ہیں کہ دیکھیے براہ راست یہ لوگ ائمہ کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی اب ان لوگوں کا دور دور کا حدیثوں کی پرکھ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے جو مرجع پوری زندگی جو ہے وہ احادیث کی جانچ اور پرکھ ہی کے اندر تو لگاتے ہیں. مثلا کتنی آپ کو ابھی آپ نے سنا کہ سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے اور اس کی مذمت کی روایت، تو ٹھیک ہے، پھر آپ یہ جو ہے اگر آپ کو صرف بغیر تحقیق کے روایتوں پہ بس ویسے ہی عمل کرنا ہے تو پھر تو فرعونوں کا لباس بھی قرار دیا گیا ہے سیاہ لباس کو. تو یہ دیکھا جاتا ہے، مجتہد کا کام یہی ہوتا ہے. تو بہرحال جو سفید موزے بھی پہننا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور علماء ہمارے اس انداز سے اس کو پہنتے ہیں، اور اس کی جو روایات ہیں اس کے انشاءاللہ کسی وقت اس کو بیان کریں گے کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے کہ علماء اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں.
اچھا، اب ایام عزاداری میں ایک تو کپڑے خریدے جاتے ہیں ظاہر ہے، اور سیاہ لباس خریدا جاتا ہے، خواتین بہت زیادہ اس سلسلے میں اقدام کرتی بھی نظر آتی ہیں، اور جیسے ہی سوشل میڈیا جو بھرا ہوا ہے ہمارا اس میں، جیسے ہی ایام عزا قریب آتے ہیں تو لوگوں کی تنزیہ پوسٹ اس کے اوپر آنے لگتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایام عزاداری میں بھی کپڑوں کی ظاہر خرید و فروخت ہو سکتی، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایام عزاداری کے لیے نئے سیاہ لباس سلوانا اس سے پہلے، یہ جو ہے لوگ اس کے اوپر بہت طنز کرتے ہیں، اور جو اپنے تئیں بہت زیادہ مذہبی بن رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے چیزوں کے اعتراضات ان کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے دیکھیے کہ اس میں کوئی سیاہ لباس میں کوئی غیر الہی نیت نہ ہو، مثلا یہ نہ ہو کہ جناب میں بڑی خوبصورت لگوں گی اور میں بڑی گوری لگوں گی، ان کو سیاہ لباس پہنا اگر میں نے، یعنی غیر الہی نیتیں آتی ہیں نا اس طرح سے۔ بہت سے ہوتے ہیں کہ جناب موٹے ہوتے ہیں تو موٹاپا سیاہ لباس کے اندر چھپ جاتا ہے عام طور پر، یہ بھی ایک لحاظ سے غیر الہی ایک نیت ہے۔ یعنی خالصتاً امام حسین کی عزاداری کے لیے، کیونکہ یہ ہے کہ جب یہ پسندیدہ لباس ہے تو پسندیدہ لباس آسمان سے نازل تو نہیں ہوگا نا، خریدا ہی جائے گا، سلوایا بھی جائے گا اس کو۔ اچھا، ایک بات اور بھی یاد رکھیے، بہرحال اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ خواتین کا جو مجلس اٹینڈ کرنے کا جو ریشو ہے مردوں سے 10-20 گنا شاید زیادہ ہو۔ مرد اتنا نہیں اٹینڈ کر رہے ہوتے، ان کو بہت زیادہ مجالس کے اندر جانا پڑتا ہے، پھر زیادہ جانا پڑتا ہے تو لباس خراب بھی ہو جاتا ہے، کہنا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے اندر فالٹ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اگر وہ ان کو سلوانے کی نوبت آ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال لوگوں کی نیتوں پر حکم نہیں لگانا چاہیے، پر اس میں رے لگانے پہ کے بعد لوگوں کی نیتوں پہ حکم لگانا، ہم لوگ جو ہے نا فوراً لوگوں کی نیتوں پہ حکم لگاتے ہیں۔ بھائی وہ دیکھیے وہ جو ہے اس نے ایام عزا میں وہ 50 دیگیں جو ہیں، تو یہ ریاکاری کا ان کا جذبہ ہے، یہ 50 دیگیں جو بنوا رہے ہیں یہ کیا ہے، اور اس کے بجائے بہتر ہے کسی یتیم کی جو ہے اسکول کی فیس پے کر دی جائے۔ یعنی فوراً آلٹرنیٹیوز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ عزائے امام میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے فوراً ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور اس کو موڑتے ہیں کسی دوسری طرف، چاہے خود سے ایک پائی اس کے اوپر نہ لگا رہے ہو، لیکن کہتے ہیں تم جو یہ کام کر رہے ہو نا، جو کھلا رہے ہو یا تبرک بانٹ رہے ہو یا اس کے اوپر اتنا خرچہ کرو، اس کے بجائے فلاں کام کرو۔ تو ان سے پوچھا جائے بھائی آپ نے اب تک وہ فلاں کام کتنا کیا ہے؟ آپ تو نہیں کر رہے نا، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ تو بہرحال لوگوں کی نیتوں پر حکم نہیں لگانا چاہیے، لوگ اپنے تئیں اخلاص نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ریاکاری اگر خدا نخواستہ ہے بھی تو وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ہم حکم لگانے والے، ہم اللہ میاں نہیں بنیں گے کہ لوگوں کی نیتوں کے اوپر حکم لگائیں گے، کون کس انداز سے کر رہا ہے اس نے زن اس سے رکھیں گے۔ اچھا، اب دیکھیے کتنے ممالک ایسے ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو عزاداری ہوتی ہے، افریقہ میں عزاداری نظر ایک شخص سیاہ لباس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ لاکھوں افراد ہیں تو اس لاکھوں افراد سیاہ لباس سلواتے بھی تو ہوں گے۔ پھر آپ اعتراض کریں گے کہ بھئی کہاں سے یہ آئے گا، تو آسمان سے تو ان کے پاس نازل نہیں ہوگا۔ جب پسندیدہ ہے شریعت کے اندر اور شعائر حسینیہ میں سے بھی قرار دیا جاتا ہے بعض کے نزدیک، تو اس کو ظاہر ہے پھر انسان سلوائے گا بھی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ترکی کے اندر خواتین ہیں، یعنی باقاعدہ زنجیروں ہاتھوں میں لے کے اور پورا سیاہ لباس، اس میں ایک خاتون بھی ایسی نہیں ہوتی جو کسی اور لباس میں وہاں آ جائے۔ تو یہ لاکھوں خواتین جو اس طریقے سے آتی ہیں وہاں پر مختلف ممالک میں بھی، یہ سب لباس کو اپنے سلواتے ہیں۔ یہ سب ترکی کی خواتین ہیں جو کہ سب سیاہ لباس کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے اندر اور دیگر اور ممالک کے اندر اور عرب ممالک کے اندر بھی سب لوگ سیاہ لباس جو ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں۔ افریقہ کے اندر جو خواتین ہیں وہ ساری کی ساری سیاہ لباس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ والا اعتراض کرنا اور لوگوں کے اوپر اس پہ طنز کرنا کہ یہ لوگ محرم شروع ہونے والا ہے، اب دیکھیے، ہاں یہ ضرور ہے کہ بہرحال اس کو ایسا نہ ہو کہ وہ فیشنیبل طریقے سے اور تراش خراش اور وہ اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہم اگلے کسی درس میں بیان کریں گے کہ عورت کے لباس میں کس انداز سے وہ چیز ہونی چاہیے، کیا شرائط جو ہیں اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ کہ تنگ نہ ہو اور جسم نہ جھلکے اور باریک نہ ہو اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن جو عام طور پر عزاداری وغیرہ کا لباس ہے تو وہ سلوایا بھی جا سکتا ہے، اور اس میں نہ ہی کوئی اسراف ہے اور نہ ہی اس کے اندر بس غیر الہی نیت اگر کوئی ہے تو وہ انسان خود اس کی کریکشن کر لے، لیکن اس عمل کو نہ چھوڑے کہ وہ سیاہ لباس کے اندر اس میں نظر آئے۔